اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنم دیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ قرآن مجید کی مختصر ترین صورت یہ سورہ اخلاص ہے، جو اکثر لوگ نماز کے اندر اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو پہلے سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا کہ ہمیں پتہ ہو کہ نماز میں ہم اپنے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، اور اللہ سے اپنی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ٹھیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ کے دشمنوں کے راستے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ سورہ اخلاص بھی تقریباً اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، بلکہ بعض لوگ تو ناسمجھی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز کے لیے یہی ایک صورت نازل ہوئی، اور ہر نماز میں وہ صورت فاتحہ کے بعد صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، اس سے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت، کوئی بھی آیات 3 پڑھ لی جائیں تو اس سے نماز ہوتی ہے، لیکن اس صورت کا نماز سے تعلق بعض روایات سے بھی پتہ چلتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قافلہ لڑائی کے لیے بھیجا، اور ایک صحابی کو اس قافلے کا سربراہ بنا دیا۔ جب وہ صحابی وہاں لڑائی کے درمیان نماز پڑھاتے تو ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، اور پھر بعد میں کوئی اور سورت بھی پڑھ لیتے۔ تو کچھ صحابہ نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ آپ نے ہمارا امیر ایسے بھیجا ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی طرح سورہ اخلاص کو بھی ضروری سمجھتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو اس صحابی نے کہا جو ان کے امیر تھے کہ اس صورت میں اللہ کی تعریف ہے، اس وجہ سے مجھے اللہ سے محبت ہے، تو میں اس صورت کو بار بار پڑھتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت کی محبت تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ تو گویا ان کی تردید نہیں کی، ان کی تائید فرمائی کہ آپ کا یہ عمل اچھا عمل ہے کہ آپ کو اس صورت کے ساتھ محبت ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اچانک باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام بیٹھے تھے، انہیں کہا میں تمہیں ثلث قرآن بتاؤں کہ ایک ایسی صورت کہ جس کا ایک دفعہ پڑھ لینا قرآن کے 1/3 حصے کا پڑھ لینا، گویا اس کو 3 مرتبہ پڑھا جائے تو پورے قرآن مجید کا ثواب مل جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بتائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت تلاوت کی، کہا یہ ثلث قرآن ہے، قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ تو اس صورت کے ساتھ کچھ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ نماز میں تو پڑھتے ہی تھے، ویسے بھی آپس میں ایک دوسرے سے سلام کریں تو ایک دوسرے کو یہ صورت سناتے تھے کہ اس صورت کے مضامین کے اندر اخلاص ہے۔ قرآن مجید کی جو بھی صورت جو اس کا نام دیا گیا ہے وہ نام اس صورت کے اندر سے لفظ لے کر دیا گیا ہے۔ مثلا سورۃ الفلق ہے تو اس میں قل اعوذ برب الفلق کا لفظ آیا ہے، سورۃ الناس ہے تو اس میں قل اعوذ برب الناس کا لفظ آیا ہے۔ اس صورت کے اندر اخلاص کا لفظ نہیں آیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس صورت میں جو مضامین ذکر ہیں، جس مضمون کو بیان کیا گیا ہے وہ مضمون اخلاص کا ہے۔ اخلاص کا مطلب یکسو ہونا ہوتا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون ہی یہ ہے کہ انسان اپنی فکر کو، اپنے دل کو ہر غیر سے خالی کر کے اکیلے اللہ کے ساتھ جوڑ لے۔ قل هو اللہ احد، آپ اعلان کر دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس اللہ ہی کو ایک مانا جائے۔ دنیا میں
جو لوگ مذاہب کو مانتے ہیں ان میں جب گمراہی آتی ہے تو ان کے اندر اس فکر میں غلطی سے آتی ہے۔ ایسے ایسے مذاہب بھی گزرے ہیں جو حیران ہو کر یہ تشریح کرتے تھے کہ دنیا میں شر کا خالق اور ہے اور خیر کا خالق اور ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی ذات کی طرف سے شر بھی آئے اور ایک ہی ذات کی طرف سے خیر بھی آئے۔ تو انہوں نے الگ الگ معبود بنا رکھے تھے۔ اسی طرح دنیا میں ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے نفع کے لیے کسی ایک دروازے پہ امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور نقصان سے بچنے کے لیے کسی اور طرف دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ سبق سکھایا گیا کہ نفع دینے والی ذات بھی وہی ہے اور نقصان سے بچانے والی ذات بھی وہی ہے۔ اکیلے اللہ کا اعلان کرنا، اکیلے اللہ کا دل کے اندر یقین بسانا، یہ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد کا جو ترجمہ ہے علماء نے اس کا یہ تشریح میں بیان کیا ہے کہ صمد ایسی ذات کو کہتے ہیں جو کسی وقت کسی حالت میں کسی کی ضرورت مند اور محتاج نہ ہو، اور اس کے سوا ساری چیزیں ہر وقت ہر حالت میں ہر چیز میں اس کی محتاج ہوں۔ اور یہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جو کسی وقت بھی کسی حالت میں کسی سہارے کی محتاج نہیں، اور اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنے آثار پیدا کرنے میں، اپنے خصائص پیدا کرنے میں اللہ کی ذات کی محتاج ہیں۔ یہ والی گمراہی انسانوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کو مان لیتے ہیں کہ چلیں اللہ ایک خالق ہیں، لیکن اس کے بعد وہ سہاروں کے محتاج بنے ہوتے ہیں۔ مذہبی گمراہی جن لوگوں میں پیدا ہوتی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں شخصیت جو ہے وہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کر گئی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید میں یہودیوں اور عیسائیوں کی گمراہی کو بیان کیا گیا۔ مسلمانوں کے اندر بھی بعض اوقات اس طرح کے عقائد دیکھنے سننے میں آتے ہیں۔ وہ ایک شاعر کا شعر اکثر لوگ پڑھتے ہیں، خدا جس کو پکڑے محمد چھڑائے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ کون سی فکر ہے کہ اللہ جس کو پکڑے اسے تو کوئی مخلوق چھڑا سکتی ہے، لیکن مخلوق جب کسی کو پکڑ لے تو خالق پھر نہیں چھڑا سکتا۔ یہ جہالت پہ مبنی عقیدت ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مقدس ترین محبوب ترین بندے ہیں، لیکن بہرحال وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح مذہب سے ہٹ کر بھی اسباب کی دنیا میں گمراہی کا یہ پہلا درجہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سبب کے اوپر ایسے نگاہ جما لیں کہ خالق سے نگاہ ہٹ جائے۔ مثلاً ایک آدمی دکانداری کرتا ہے تو اس نیت سے کرتا ہے کہ اس دکان سے مجھے رزق ملے گا۔ اب اس کی نگاہ اس دکان پہ اٹک جائے کہ رزق یہ دکان ہی دیتی ہے، یا ایک زمیندار اپنی زمیندارے کے اوپر یقین کر کے بیٹھ جائے کہ میرا رزق تو اس زمین سے ہی آتا ہے۔ ایک ملازم پیشہ آدمی اپنے محکمے یا اپنے افسر کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھ جائے کہ مجھے تو سب کچھ یہیں سے ملتا ہے۔ یا آج کل ہماری سیاسی پارٹیوں کے ورکر یا کسی بھی ادارے کے ملازم اپنی پارٹی یا اس کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھ جائے کہ مجھے تو اس کے علاوہ کہیں سے عزت نہیں ملتی۔ جو پیچھے خالق مالک ذات ہے اس سے نگاہ ہٹ جائے تو یہ گمراہی ہوتی ہے۔ ہمیں سبق یہ سکھایا گیا ہے کہ صمد ذات صرف اللہ کی ہے کہ انسان ہر حالت میں اس کا محتاج ہے، اس کے علاوہ انسان دکان کا ایسا محتاج نہیں ہے۔ دکان اللہ تعالیٰ دکان کے ذریعے سے رزق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ملازمت کے ذریعے سے رزق دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک زاویہ ہے سوچ کا، اور یہ غلط زاویہ ہے کہ بس ادھر سے ہی رزق آتا ہے۔ جب یہاں پہ نگاہ اٹک جاتی ہے تو بہت ساری اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ایک دکاندار دکان سے ہی رزق پیدا کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں سمجھتا ہے، پھر وہ ملاوٹ بھی کرتا ہے، وہ دھوکہ بھی دیکھتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، کیونکہ اس نے تو رزق یہیں سے نکالنا ہے۔ اس کا خیال تو یہ ہے کہ رزق اس کے علاوہ کہیں اور سے ملتا ہی نہیں۔
ہاں اگر اس کا ذہن یہ ہے کہ اللہ دکان کے ذریعے سے رزق دیتے ہیں، پھر اسے معلوم ہوگا کہ اللہ کو ناراض کیا تو پھر اس دکان کا رزق میرے کسی کام نہیں آئے گا، پھر وہ اپنے آپ کو کسی قانون کا پابند سمجھے گا کہ کسی گاہک کے ساتھ دھوکہ کرنا، ملاوٹ والی چیز دے دینا، اس سے جو رزق مجھے ملے گا وہ میرے کام کا نہیں ہوگا، کیونکہ رزق کی یہ تمام اسباب تو خالق کے محتاج ہیں۔ تو یہ صمد ذات صرف اللہ کی ہے، باقی ہر چیز، دکان ہے، ملازمت ہے، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، یہ اپنے نفع دینے میں اللہ کی ذات کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے کسی باپ کو بڑھاپے میں پال سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے کسی بچے کو بچپن میں پال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر دکان کے رزق دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس زمین کے بغیر بھی فصل اگا سکتا ہے، اللہ بارشوں کے بغیر بھی فصل نکال سکتے ہیں۔ یہ سورج، چاند، ستارے، جتنا یہ نظام شمسی ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ رزق کے سارے اسباب پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ معنی ہے اللہ الصمد کا کہ بے نیاز ذات صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی بے نیاز ذات نہیں ہے کہ جو مجھے نفع دینے میں کسی کی محتاج ہوگی، محتاج نہ ہو۔ ہر چیز کسی نہ کسی کی محتاج ہوتی ہے۔ ایک افسر اگر ملازم یہ سمجھتا ہے کہ میں افسر کا محتاج ہوں تو یہ یقین رکھیں یہ افسر بھی اس ملازم کا محتاج ہے۔ جب اس کے پاس ملازم ہی نہیں ہوں گے تو یہ افسر کس کا ہوگا؟ تو یہ تو ان کے بغیر نہیں چل سکتا ہے۔ ایک استاد شاگرد کا محتاج ہے، کس کو شاگرد نہیں ملیں گے یہ استاد کس کا ہوگا؟ اس طرح شاگرد استاد کے محتاج ہیں۔ یہ دنیا میں ہر چیز ایک دوسرے کی محتاج ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اور ہم سارے ہر حال میں اس کے محتاج ہیں۔ تو اس مضمون کو ذہن نشین کر کے آدمی اس صورت کو یاد رکھے کہ اللہ ایک ہے اور صرف وہ بے نیاز ذات ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنم بھی نہیں دیا اور وہ خود کسی سے پیدا بھی نہیں ہوا۔ ایک فکری گمراہی یہود و نصارہ میں بھی یہ پیدا ہوئی اور کچھ مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے جو نبی ہیں یہ اللہ کی اولاد کی طرح ہیں، یعنی وہ یہ تو نہیں مانتے کہ معاذ اللہ اللہ نے کوئی شادی کی ہے اور پھر شادی کے بعد شادی نکاح کے عمل سے ان کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کو یا حضرت عزیر کو اس معنی میں اللہ کا بیٹا وہ بھی نہیں مانتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ عبادات کر کر کے، مقامات طے کر کے اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے کی طرح ہو گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بیٹے کے ذریعے سے آگے پوری کائنات کے نظام کو چلاتا ہے۔ تو یہ فکری گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی بیٹے کی ضرورت ہے، وہ بیٹا تو ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے مخلوق کی کہ وہ اس کے ذریعے سے کام کاج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی کسی شخصیت کی ضرورت نہیں کہ وہ مقام حاصل کرتے کرتے بیٹا بن جائے اور اب اللہ تعالیٰ سارا نظام اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں نظام اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ ہاں اللہ کے ہاں مقامات ضرور موجود ہیں۔ ایک نافرمان اور فرمانبردار بندے کے اندر فرق ہے، پھر فرمانبردار بندے میں بھی جو زیادہ اطاعت گزار ہے اس کا مقام زیادہ بلند ہے، اور نبی کے مقام تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ سارے مقامات مخلوق کے مقامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی مخلوق کو عطا کیے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو اجازت دیں وہ اس اجازت کے تحت تو کسی کو نفع دے سکتی ہے۔ یہی حال سفارش کا ہے۔ ہمارے یہاں ایک عقیدہ سفارش کا پایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کر کے گناہ گاروں کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ یہ عقیدہ ٹھیک عقیدہ ہے، اور یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں بلکہ ایک شہید کے بارے میں بھی آتا ہے، حافظ قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ذہن صاف کر لینا چاہیے۔ اس کی مثال ہمارے علماء نے لکھی ہے، اس طرح ہے کہ جس طرح ایک جگہ پر ایک جماعت پکڑی گئی مجرموں کی جنہوں نے مل کر قتل کیا تھا، اب یہ قاتل لوگوں کو بادشاہ نے سزا دینی ہے۔
اب اللہ رب العزت حاکم مطلق ہیں، سب کو سزا اور جزا وہ دیں گے۔ اب دنیا میں ایک آدمی ایک بندے کو بیچ میں سے معاف کرنا چاہتا ہے کہ بھائی میں اس ایک قاتل کو بیچ میں سے نکال دوں، لیکن اسے نکالنے کے لیے یہ حاکم چاہتا ہے کہ میں اپنے جو میرا ایک دوست ہے اس کی بھی لوگوں میں عزت اور مقام اور مرتبہ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ میرا بڑا قریبی تعلق دار ہے، تو یہ حاکم خود اپنے کسی ساتھی کو کہے کہ آپ اس آدمی کی سفارش کرو، اسے میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اب وہ آ کر سفارش کرے اور یہ حاکم اس کو چھوڑ دے، تو لوگوں کی نظروں میں اس کے دوست کا مقام بڑھ جائے گا کہ بھائی اس کے کہنے پر اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ آدمی بھی اس کا احسان مند ہوگا۔ نبی کی سفارش اس نوعیت کی ہے، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں اجازت دیں گے نبی بھی اس کی سفارش کریں گے، اور یہ حافظ قرآن بھی جو سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں جس کے متعلق ڈالیں گے یہ اس کی سفارش کرے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں ہے، اس لیے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنا یہ سمجھ کر کہ ہمیں کوئی بزرگ وہاں پہ چھڑا لیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا قاعدہ اور قانون دنیا میں نازل کیا ہے، ان بزرگوں کے مقامات اللہ کے ہاں جو ہیں وہ اطاعت اور فرمانبرداری کی وجہ سے ہیں، اور ہر آدمی ان مقامات تک اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے، اطاعت سے پہنچ سکتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کا کوئی ہمسر اور برابر بھی نہیں، یعنی ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا اور اس کو اپنا ایسا قریبی بنا لیا کہ اب اللہ اس کے محتاج ہو گئے، اور کوئی ایسا بھی نہیں کہ خود طاقت حاصل کر کے اللہ کے برابر کی طاقت بن گیا ہے، اور اب ہم اللہ کو چھوڑ کر اس سے تعلق بنا کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ وہ اکیلے اللہ کی ذات ہے جس کی طرف ہمیں ہر وقت دوڑنا چاہیے، اس کی رضا اور اس کی مرضی کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ذات اگر ناراض ہو گئی تو پھر میرا سکھ، میرا چین، کوئی چیز بھی مجھے نہیں مل سکے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی یہ مضامین سمجھ کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔